لجنان الدعوة لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. امام بخاری رحمہ اللہ الباری ایک بہت ہی عظیم الشان امیر المؤمنین فی الحدیث تھے. ائمہ حدیث، ائمہ تقیٰ، ائمہ ہدیٰ، ائمہ جرح و تعدیل میں سے ایک بہت بڑے مقام و مرتبہ پر فائز تھے. زمانہ طالب علمی میں ابھی جامعہ رحمانیہ لاہور میں پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے امام بخاری رحمہ اللہ کی محبت دل و دماغ میں بٹھا دی تھی. اللہ اکبر. پھر اسی سال امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات پر کتابیں پڑھنا شروع کر دیں. کافی کتابوں کا مطالعہ کیا. ابھی زمانہ طالب علمی کی ابتدا تھی کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقام و مرتبہ، ان سے محبت، عقیدت دل و دماغ پر بہت زیادہ اثر چھوڑ چکی تھی. اگلے ہی سالوں میں تیسری کلاس میں کتب جرح و تعدیل سے واسطہ اچھا خاصا پڑھ چکا تھا. روزانہ بلا ناغہ ظہر سے لے کر عشاء تک جامعہ رحمانیہ کی مرکزی لائبریری جو استاذ محترم عبدالرحمن مدنی حافظہ اللہ کے گھر کے اوپر ہے، اصل مکتبہ، وہاں بلا ناغہ ظہر تا عصر اس میں گزارتا تھا. زمانہ طالب علمی تھا. امام بخاری رحمہ اللہ کی کتابوں سے بہت زیادہ محبت ہو چکی تھی. تو عجیب و غریب ایک چھوٹے سے طالب علم کی محبت، علم بھی نہیں آتا، عربی عبارت صحیح پڑھنے نہیں آتی، محبت بھی ہے، وہاں شیوخ تھے، ان سے فائدہ لیتا، ان کو تنگ کرتا، پھر جامعہ رحمانیہ کے اپنے اساتذہ سے رہنمائی لیتا، پوچھتا. اللہ اکبر. اسی دوران یعنی تیسری کلاس میں جب میں ایک ادنا سا طالب علم ایک راوی کو تلاش کرتا، میرا شوق ہوتا تھا کہ جتنے بھی کتب جرح و تعدیل اس لائبریری میں ہیں، میں نے ایک راوی کے حالات کو تمام کتابوں سے پڑھنا ہے. اللہ اکبر. اس دوران کئی ایک سوالات ذہن میں آتے، تو اساتذہ سے ہمارا بہت اچھا تعلق تھا الحمدللہ، تو میں وہ سوالات اپنے اساتذہ سے کرتا. اس دوران جو میں نے کئی ایک اپنے اساتذہ سے سوال کیا، پھر مرکز تربیہ میں بھی اپنے کبار شیوخ محدثین سے وہی سوالات کرتا رہا. پھر جہاں تک میرے روابط تھے، بڑے بڑے علماء محدثین سے، شیوخ سے سفر بھی کیے، ویسے بھی روابط تھے. میں یہ ضرور بات پوچھتا تھا کہ کئی سوال پوچھتا، ان میں ایک یہ بھی سوال ہوتا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی ماشاءاللہ کئی ایک کتب جرح و تعدیل ہیں، کیا ان کو کسی نے جمع نہیں کیا؟ امام بخاری رحمہ اللہ کے اقوال منتشر ہیں، کتب جرح و تعدیل ان کی اپنی بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی ایک ایسے اقوال ہیں جو کتب علل کے اندر موجود ہیں.
امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگردوں نے اپنے استاد سے جو سنا، سوالات کیے، وہ دیگر کتابوں میں جرح و تعدیل ہے۔ کوئی ایسی کتاب ہو جس میں امام بخاری صاحب کی تمام کتب بھی جمع ہوں، ان کے منتشر اقوال بھی جمع ہوں، ایسا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ بھی میرا سوال تقریباً تمام شیوخ سے، تو ہر طرف سے یہ جواب آتا، بیٹا ایسا کوئی کام نہیں ہوا۔ الحمدللہ وہ زمانہ طالب علمی، اس میں کئی ایک کام کیے، طالب علم تھا، ہاں مسلسل کرتا رہتا تھا، مشورے بھی کرتا رہتا تھا۔ تو الحمدللہ انہی کاموں میں سے جو زمانہ طالب علمی میں ہی شروع کیے، سمجھ نہیں آتی تھی کیسے کام کروں، منہج کا متعین ابھی تک نہیں ہوتا تھا، کتنا کچھ لکھ کر ضائع کر دیتا تھا، پھر لکھتا پھر ضائع کر دیتا، اس طرح کشمکش میں لگا رہا۔ جو لکھتا شیوخ سے مشورے کرتا، پھر آخر کار اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کر دی۔ یعنی میں اپنے طلبہ سے یہ بات کہتا رہتا ہوں، بسا اوقات ایک کام کے منہج کی وضاحت کے لیے 10 سال سوچنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض لمبے منصوبہ جات میں سے کئی کیسے ہیں، وہ کتنے مہینے کام کر کے ہمیں ضائع کرنا پڑتے ہیں، پھر جا کر سمجھ لگتی ہے کہ نہیں، یہ کام ہم نے ایسے کرنا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالہ سے جو بچپن میں ایک خواب تھے، لڑکپن میں خواب تھے، ان میں سے الحمدللہ آج میں اللہ رب العالمین کا کروڑوں دفعہ، اربوں خربوں دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ جو لڑکپن میں خواب دیکھے تھے، عمر تھوڑی تھی، کام بڑے سوچتا تھا، بڑے دیکھتا تھا، اساتذہ سے مشورے کرتا تھا، تو ان کاموں میں سے کئی ایک اللہ تعالیٰ نے کام لے لیے ہیں، کئی شائع ہو گئے ہیں، کئی ہو رہے ہیں، کئی پر کام جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چھوٹے اعمال کو قبول فرما لے۔ یہ الحمدللہ وہی میرا بچپن کا خواب، لڑکپن کا خواب، جس پر یعنی بہت زیادہ کام کر کے ضائع بھی کیے، پھر اور طریقوں سے کرنا شروع کر دیے، بڑی کوشش کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ پر جو کام ہوئے پوری دنیا میں، وہ سارے کے سارے تقریباً وہ میرے سامنے ہیں، میرے پاس موجود ہیں، لیکن یہ کام مجھے نہیں ملا۔ الحمدللہ اب میں جو میرا لڑکپن کا خواب تھا، اب میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تحدیث نعمت کے طور پر یہ اپنی مبارک کتاب الجامع لتواریخ البخاری کے نام سے جو ہم نے 3 ضخیم جلدوں میں مرتب کی، اس کو ہم نے شائع کر دیا ہے۔ الحمدللہ آج صبح ہی کتاب میرے پاس پہنچی، تو میں نے مناسب سمجھا میں اس کا تعارف، اس کا منہج وغیرہ ضرور بیان کروں۔ ہو سکتا ہے میرے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے کسی طالب علم کے دل و دماغ میں امام بخاری صاحب سے محبت پیدا ہو جائے، اس مبارک فن جرح و تعدیل کا فن، اس سے محبت پیدا ہو جائے، اور وہ اپنا اوڑھنا بچھونا قرآن و سنت کو بنا لے۔ یہ ممکن ہے انشاءاللہ۔ تو یہ کتاب الجامع لتواریخ البخاری جو 3 جلدوں میں آپ کے سامنے ہے، اس میں ہم نے امام بخاری رحمہ اللہ کی التاریخ الکبیر کا وہ نسخہ جو دنیا میں سب سے اچھا ہے، الناشر المتمیز والا طبع والا نسخہ، اس کے متن کو ہم نے اصل بنایا ہے۔ فضیلت الشیخ دکتور نہال اور دکتور دباسی حفظہم اللہ کی تحقیق سے جو التاریخ الکبیر کا نسخہ چھپا، اس کے متن کو وہ سب سے اچھا نسخہ ہے۔ ہم نے اپنے شیوخ سے پوچھا، دیگر علماء محدثین سے پوچھا،
بلکہ فضیلت الشیخ دکتور نہال حافظہ اللہ سے میرے روابط بھی ہیں، میں پرسنل بھی ان سے رہنمائی لیتا رہتا ہوں۔ ماشاءاللہ بڑے لیک فیک ایک محقق اور محدث ہیں، یہ ان کی تحقیق سے یہ سارا کام چھپا ہے، التاریخ الکبیر۔ اس نسخے کو ہم نے اصل بنایا ہے۔ ہماری کتاب میں جو مسلسل رقم چل رہا ہے یہ التاریخ الکبیر کا ہی ہے، الحمدللہ۔ پہلی بات۔ دوسری بات، امام بخاری رحمہ اللہ کی 3 کتب متداول ہیں جرح و تعدیل کی کتابوں میں سے، ایک التاریخ الکبیر، دوسری التاریخ الاوسط اور تیسری الضعفاء۔ پھر ہم نے حسب ترتیب بڑی زیادہ کوشش کر کے التاریخ الاوسط کو اور الضعفاء کو التاریخ الکبیر میں ایڈ کر دیا ہے، الحمدللہ۔ یعنی قال فی الاوسط قال فی الضعفاء، یہ لفظ بول کر آگے حوالہ دے کر کوئی ہمیں قول دیگر کتابوں میں ملا ہے، اوسط میں ملا ہے، الضعفاء میں ملا ہے، وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا، الحمدللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب التاریخ الصغیر، وہ ایک بہت بڑا معمہ میرے لیے بنا ہوا تھا۔ اس پر بھی عرب و عجم کے کئی ایک شیوخ سے مشورے کیے، میٹنگ کی، کوشش کی کہ وہ مل جائے، وہ معمہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ پھر میری عادت ہے میں 2-3 سال بعد ایک ضرور سفر کرتا ہوں اپنے اساتذہ، اپنے محدثین فیصل آباد کی طرف، تو وہ میرے 2-3 سال پورے بھی ہو چکے تھے، سفر نہیں کیا تھا، یہ مسئلے بھی میں نے حل کروانے تھے، اس منصوبہ پر مشورے بھی کرنے تھے، کیونکہ یہ کام سارا مکمل کر چکا تھا۔ تو استاد محترم فضیلت الشیخ المحدث ارشاد الحق قصری حافظہ اللہ، ان سے بندہ چیز نے تفصیلی میٹنگ کی مرکز تربیہ کے اندر۔ اس دوران استاد محترم نے التاریخ الصغیر کے حوالہ سے بہت اچھی رہنمائی فرمائی، الحمدللہ۔ تو استاد محترم نے فرمایا کہ اس کے اقوال آپ کو فلاں فلاں کتابوں میں منتشر ملیں گے، وہ ضرور اس میں جمع کر دیں، تاکہ جو التاریخ الصغیر کے اقوال دیگر کتابوں میں موجود ہیں، مغلطائی رحمہ اللہ کی کتاب اور دیگر کتابوں میں، ان کو ضرور جمع کر، ایک سند رہے، وہ بھی مواد یہاں جمع ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ پھر ہم نے اس علامہ مغلطائی رحمہ اللہ کی کتاب سے بھی ہمیں 30 سے زیادہ اقوال التاریخ الصغیر سے ملے، التاریخ الصغیر کے ملے، تو وہ بھی ہم نے اس میں جمع کر دیے، الحمدللہ۔ تو یعنی خلاصہ یہ ہے، اصل ہم نے اس میں التاریخ الکبیر کو بنایا ہے، پھر دیگر کتب جرح و تعدیل امام بخاری رحمہ اللہ کے التاریخ الصغیر، التاریخ الاوسط، الضعفاء، ان کو بھی اس میں جمع کر دیا ہے، الحمدللہ۔ اس کے بعد ہم نے دیگر کتب جرح و تعدیل، کتب علل، کتب سوالات کا بھی مطالعہ کیا، کتب حدیث کا مطالعہ کیا۔ ہمیں جہاں سے بھی امام بخاری رحمہ اللہ کا جرح و تعدیل پر مبنی کوئی قول ہمیں ملا، وہ بھی ہم نے باحوالہ اس مبارک کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ ایک ناقص، ہاں انسانی کام ناقص ہی ہوتے ہیں، ایک ناقص کام جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے مکمل کروا دیا، وہ ہم نے پبلش بھی کر دیا، شائع بھی کر دیا ہے۔ ہاں اس پر مزید باقی زندگی میں بھی ہم دراسہ رکھیں گے، اگر کوئی قول ہمیں مزید ملا جو ہماری کتاب میں نہیں ہے، اس کو بھی ہم ایڈ کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو بھی ہماری اس کتاب کو پڑھنے کا موقع ملے اور آپ دیکھیں کہ اس میں فلاں قول نہیں ہے، تو آپ ہم تک پہنچائیں، ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آپ کے شکریہ کے ساتھ اس قول کو اس اپنی مبارک کتاب میں جمع انشاءاللہ العزیز۔
تو اب اس کتاب کے فوائد کیا ہیں؟ بڑے زیادہ فوائد میں سے چند میں بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ، یہ کام جو تاریخ اسلام میں، تاریخ میں آج تک نہیں ہوا تھا۔ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کے ناطے میں نے اپنے طالب علمانہ شوق کو پورا کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے۔ اس کا مجھے تو بہت فائدہ ہوا ہے، ہو رہا ہے کہ ایک ہی راوی پر امام بخاری رحمہ اللہ کے تمام اقوال امام بخاری صاحب کی اپنے کتابوں میں جو منتشر تھے، اور امام بخاری کے شاگردوں نے، دیگر محدثین نے جو اپنی کتابوں میں نقل کیے، وہ ہمیں ایک ہی جگہ پر جمع ملتے ہیں، وہ ہم نے جمع کر دیے ہیں۔ یہ پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ، ہم جیسے طلبہ علوم حدیث اکثر غریب ہی ہیں الحمدللہ، اور ہم اس پر فخر ہے، سعادت ہے کہ اللہ نے ہمیں غریب رکھا ہے۔ جو سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کام لے رہا ہے، لے لیتا ہے، تو اصل اللہ کی توفیق ہے، پیسے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں توفیق مزید عطا فرماتا رہے، ہم اس طرح کام کرتے رہیں۔ غریب طلبہ کے پاس ماشاءاللہ التاریخ الکبیر بڑا ضخیم نسخہ، تاریخ الاوسط وہ بھی ماشاءاللہ 3-4 جلدوں میں، اس طرح دیگر کتابیں بھی، یعنی بالکل سستے داموں میں، تھوڑے روپے خرچ کرنے میں، جس کے پاس یہ تینوں جلدیں ہماری ہیں، گویا کہ اس کے پاس امام بخاری رحمہ اللہ کتب جرح و تعدیل ساری ہیں، تو فائدہ ہو گیا نا الحمدللہ۔ نسخے بھی ہم نے اچھے نسخوں کا انتخاب کیا ہے۔ تو دوسرا یہ فائدہ ہے کہ طلبہ علوم حدیث کے سامنے جب یہ کتاب ہوگی، گویا کہ ان کے پاس امام بخاری صاحب کا تمام جرح و تعدیل کا فن وہ موجود ہے الحمدللہ۔ تیسرا فائدہ، امام بخاری رحمہ اللہ کے جرح و تعدیل کے اقوال امام بخاری کی ہی کتب حدیث میں ہمیں ملے ہیں، صحیح بخاری میں ملے ہیں۔ تقریباً 10 سے زیادہ جرح و تعدیل کے اقوال راویوں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح بخاری میں لکھے ہیں، وہ بھی ہم نے جمع کر لیے اس میں۔ اس طرح جز القراء ہے، جز رفع الیدین ہے، دیگر کتابوں میں بھی الحمدللہ ہمیں وہ اقوال ملے ہیں، وہ ہم نے باہر جمع کر دیے ہیں، تو یہ بھی فائدہ ہوا ہے۔ پھر ہر راوی کی حاشیے میں بطور تخریج وہ بھی ہم نے اہم حوالوں کو نیچے جمع کر دیا ہے، تاکہ مزید آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، مزید اہم محدثین کے اقوال دیکھنا چاہتے ہیں، ان کتب کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی فائدہ ہو گیا۔ پھر ایک یہ بھی فائدہ کہ بسا اوقات امام بخاری رحمہ اللہ ایک راوی پر التاریخ الکبیر میں بحث کرتے ہیں، اور اوسط جب ہم نے دیکھی وہاں ہمیں اور فوائد ملے، الصغیر کے حوالہ سے ہمیں اور فوائد ملے، ضعفاء میں ہمیں اور فوائد ملے، امام بخاری کی کتب حدیث سے ہمیں اور فوائد ملے، اور امام بخاری کے شاگردوں نے جو امام بخاری رحمہ اللہ سے سوالات وغیرہ کیے، ہمیں وہاں سے اور فوائد ملے۔ تو یہ جو منتشر فوائد تھے الحمدللہ وہ سارے سے میں جمع ہو چکے ہیں۔ اس طرح کے اور بھی کئی ایک فوائد، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے اور مزید کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔